بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا، بٹائی وغیرہ پر کاشت کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر سے کوئی محصول لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ذمہ دار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما کے عہد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرائے پر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر بن عمر رضی اللہ عنہما رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالوں پر ہوا ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا۔ پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ میرے چاچا ظہیر اور مجیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی بھی ایسا کھیتا ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر درہم اور دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار اور درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور الیاس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ میرے چاچا ظہیر اور مجیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جس سے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور الیاس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیوں اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا۔
اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک چپکنے میں وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز افسردہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ قسم خدا کی وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ جمعے کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھی جو اس چقندر کو اکھاڑ لیتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بویا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی۔ ابو حزام نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ سہل نے یوں ہی کہا نہ ہو اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی۔ پھر جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی۔ وہ اس لیے ہم جمعے کے دن کی خوشی ہوتی تھی، اور ہم دوپہر کا کھانا اور قلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔